بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نور الادا کے اجرا اور سبق میں خوش آمدید، مرحبا۔ پیارے دوستو، آج جو ہمارا سبق ہے وہ نئی فصل ہے، نیا سبق شروع ہو رہا ہے، تو ہمارا انداز وہی ہوگا، ہم پہلے اجرا کریں گے، ترکیبیں بتائیں گے، اس کے بعد مسئلہ بیان کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ بیان کریں گے۔ تو چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہمارا جو جملہ ہے وہ ہے فصل فی الاستنجاء۔ یہ ایک عنوان ہے اور اس کے بارے میں نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا کہ عنوانات اکثر طور پر حاذا مبتدا موضوع کی خبر بنتے ہیں۔ تو حاذا پہلے مبتدا ہے اور یہ خبر ہے فصل، اس وجہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، خبر بھی مرفوعات میں سے ہے تو یہ بھی مرفوع ہے۔ لیکن فصل کے بعد جار مجرور آیا ہوا ہے تو یہ فصل کیا بنے گی؟ تو اس کے بارے میں بھی قاعدہ تھا کہ فصل یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو نکرہ کو موصوف اور جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے صفت بناتے ہیں۔ تو فصل یہ موصوف ہو جائے گا، فی الاستنجاء، فی جار ہے، استنجاء مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائیں گے۔ ثابت ان کے ثابت اسم فاعل ہے، اسم فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت بن جائے گا، مخصوص صفت مل کر مبتدا محذوف حاذا مبتدا محذوف کی خبر بن جائے گا۔ حاذا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے ایک جملے کی ترکیب ہو چکی۔ اب دوسرا جملہ دیکھیں، یلزم الرجل الاستبراء حتی یزول اثر البول ویطمئن قلبہ۔ یہ ایک جملہ ہے، اسی کی ہم ترکیب اجرا کریں گے۔ اب شروع میں آیا ہوا ہے یلزم، یہ فعل ہے، صیغہ کون سا؟ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب سامیہ یسمع، یہ سامیہ یسمع سے ہے لازمہ یلزم۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ لازمہ یلزم کا جو مفعول ہوتا ہے اکثر طور پر مفعول فاعل سے پہلے آتا ہے، اکثر طور پر، ہر وقت نہیں، اکثر طور پر یہی ہوگا کہ اس کا مفعول فاعل سے پہلے ہوگا۔ تو یہاں بھی اس کا مفعول پہلے آیا ہوا ہے، فاعل بعد میں آیا ہوا ہے، اس لیے ہم نے پڑھا یلزم الرجل۔ اب یہاں جو ہے نا الرجل یہ مفعول ہے، مفعول بہ ہے، اور استبراء یہ فاعل ہے، کیونکہ ہر فعل کا فاعل تو ہوتا ہے، لازمی بات ہے، اور اگر وہ فعل متعدی ہے تو مفعول بھی ہوگا۔ رجلا یہ مفعول بہ ہو گیا اور استبراء یہ فاعل ہو گیا۔ حتی، یہ حتی یہ وہ حتی ہے جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اور حتی جس کے بعد ان مقدر وہ بھی حروف جارہ میں ہی سے ہوتا ہے، یہاں بھی یہ حروف جارہ میں سے حتی حرف جر ہے اور اس کے بعد ان مقدر ہے۔ یہ پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ کہاں کہاں ان مقدر ہوتا ہے۔ تو حتی کے بعد ان مقدر ہے، حتی حرف جار ہے، اور اب یزولا، ویسے تو زال یزولو یہ فعل مضارع یزولو ہی آتا ہے، حتی کی وجہ سے اس کے بعد ان مقدر ہے تو اس وجہ سے ہم یہاں نصب دے رہے ہیں، یزولا پڑھ رہے ہیں۔ تو یزولا یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع ہے، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد اجوف واوی اسباب ناصرہ ینصرو زال یزولو، ناصرہ ینصرو ہے یہ۔ تو یزولو فعل ہو گیا۔ اب اثر البولی، اثر یہ مضاف، بولی یہ مضاف ہے، اب مضاف ہے مل کر یہ بن جائے گا یزولو کا فاعل۔ اب فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا اور معطوف ہو جائے گا، معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد وہ ہے حرف عطف ہے، اور اس حرف عطف کے بعد بھی فعل آیا ہوا ہے، تو فعل کا فعل پر عطف ہوتا ہے، جملے کا جملے پر عطف ہوتا ہے، تو یہاں بھی پورے جملے کا جملے پر عطف ہو رہا ہے۔ تو یزول اثر البولی، پورا یہ جو جملہ ہے یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، وہ حرف عطف ہے۔ یطمئن، ویسے تو یہ بھی یطمئن آتا ہے، یہاں بھی کیونکہ عطف ہو رہا ہے یزولا پر، حتی وہاں بھی عمل کر رہا ہے، حتی کے بعد جو ان مقدر ہے وہ عمل کر رہا ہے، تو یہاں بھی وہی عمل کرے گا۔ ہم پڑھیں گے یطمئن، تو یطمئن فعل ہے
قلب ہو، یہ قلب مضاف مضاف اور ہو ضمیر مضاف ہے، مضاف مضاف ہے ہو کر یہ بن جائے گا یطمئن کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر معطوف ہو جائے گا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ حتی کا مجرور ہو جائے گا بطویل مفرد ہو کر، کیونکہ حتی فعلوں پر تو نہیں آتا، جو اسم پر داخل ہوتا ہے حروف جارہ، تو وہ ان کیونکہ مصدریہ تھا، ان مقدر تھا، وہ نصب دے رہا تھا، تو یہاں یہ بطویل مفرد ہو کر یہ مجرور ہو جائے گا، حتی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یلزم کا، یلزم جو فعل تھا اسی کے متعلق ہو جائے گا، یلزم فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، یہ ہمارا یہ جملہ بھی اس کی ترکیب ہو چکی ہے۔ تو چلیں مسئلہ سن لیتے ہیں اس جملے کی، پھر ہر ایک ایک جملے کا ہم مسئلہ بھی بیان کرتے جائیں گے، ترجمہ بھی بیان کرتے جائیں گے۔ تو یہاں یہ جو استنجے کی فصل بیان کر رہے ہیں، استنجے کے متعلق یہ جو باب ہے، فصل ہے، اور سب سے پہلے جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ استبراء کا کیا کر رہے ہیں مسئلہ۔ استبراء کسے کہتے ہیں؟ استبراء کہتے ہیں شرمگاہ کو قطرات سے خالی کرنا، شرمگاہ کو قطرات سے خالی کرنا، اسے استبراء کہتے ہیں۔ تو استبراء یعنی جن کو قطرے آتے ہوں، بعض ہر کسی کو نہیں آتے، یعنی اور آتے بھی مردوں کو ہیں، تو جن مردوں کو قطرے آتے ہیں تو ان مردوں پر استبراء لازم ہے۔ استبراء کب تک ہے یعنی لازم ہے؟ کہتے ہیں یہاں تک کہ پیشاب کا اثر زائل ہو جائے اور اس کا دل مطمئن ہو جائے، اس مرد جس کو قطرے آتے ہیں اس پیشاب کا اثر زائل ہو جائے اور اس کا دل مطمئن ہو جائے، تو یہاں تک اسے استبراء کرنا لازم ہے۔ اب کیسے استبراء ہوگا وہ آگے سارے وضاحت کر رہے ہیں، دوسرا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہی بیان کریں گے۔ امید ہے کہ یہ پہلا جو عبارت ہم نے جس پر اجرا کیا، مسئلہ بیان کیا، سمجھ آ گئی ہوگی۔ ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ فصل، یہ فصل ہے، ایسی فصل ہے، یہ ایسی فصل ہے استنجے کے بارے میں۔ اب آگے دیکھیں دوسرے جملے کا ترجمہ۔ مرد پر استبراء لازم ہے، مفعول کا ترجمہ پہلے کریں گے۔ مرد پر استبراء لازم ہے یہاں تک کہ پیشاب کا اثر زائل ہو جائے اور اس کا دل مطمئن ہو جائے، یہ ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب دوسرا جملہ دیکھیں، علی حسب عادتہ، علی حسب عادتہ، یہاں حسب آئے گا، حسبی نہیں آئے گا، علی حسب عادتہ۔ یہاں ہم حسبی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس کا بھی ایک قاعدہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو حسب ہے، اگر اس کے شروع میں حروف جارہ میں سے کوئی حرف آیا ہوگا تو سین پر نصب آئے گا، حسبی۔ اگر حروف جارہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو پھر ہم سین کو جزم دیں گے، ساکن پڑھیں گے، حسب پڑھیں گے۔ تو یہاں حروف جارہ میں سے ایک حرف آیا ہوا ہے تو علی حسب عادتہ ہی پڑھیں گے۔ اب یہ ایک جملہ ہے، اس جملے سے پہلے ہم فعل نکالیں گے، جیسا کہ مراکی الفلاح جو ہے نیچے حاشیہ ہے انہوں نے یہ نکالا ہے فعل۔ کون سا فعل نکالا ہے؟ انہوں نے نکالا ہے استبرأ الرجل، فعل اور فاعل انہوں نے نکالا ہے استبرأ الرجل، یہ نیچے دیکھ لیں، استبرأ الرجل انہوں نے نکالا ہوا ہے، تو ہم بھی یہاں نکالیں گے استبرأ الرجل علی حسب عادتہ۔ استبرأ فعل ہے، الرجل فاعل ہے، علی جار ہے، حسب یہ نکرہ ہے، عادت بھی نکرہ ہے، ہو ضمیر معرفہ ہے۔ تو یہاں قاعدہ تھا کہ آخر میں معرفہ اور اس سے پہلے جتنے بھی نکرے ہوں تو وہ مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں، تو حسب مضاف ہو جائے گا، اور عادت یہ بھی مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر پھر مضاف ہو جائیں گے حسب کا، حسب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر
یہ متعلق ہو جائیں گے، جو ہم نے فعل نکالا ہے استبرا ظرف لاغ ہو جائیں گے، یہ اسی کے متعلق ہو جائے گا۔ استبرا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے دوسرے جملے کی بھی ترکیب ہو چکی ہے، آگے بھی ترکیب دیکھ لیں پھر ترجمہ اور مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اما بالمشی او التنحنحی والادتجاء او غیرہ، یہ ہمارا جملہ ہے۔ اما، یہاں اما پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کی پہچان کے بارے میں یہی ایک قاعدہ ہے، اما کے بعد او آ جائے یا دوبارہ اما آ جائے تو وہاں اما ہی پڑھتے ہیں، اگر اس کے بعد فا آ جائے تو وہاں اما پڑھتے ہیں۔ تو یہاں کیونکہ اما کے بعد دوبارہ او آ رہی ہے تو پھر اما ہم پڑھ رہے ہیں، اور اما کے بعد جو جز ہوتا ہے او سے پہلے یا اما سے پہلے تو اسے ہم معطوف علیہ کہتے ہیں، اس پورے لفظ کو یا اس کا جو پورا جملہ ہے اس کے جز کو وہ معطوف علیہ بنے گا، لازمی بات ہے۔ تو یہاں بھی یہ معطوف علیہ بنے گا۔ اما یہ جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں حرف تردیدیہ، یہ ترکیب میں کچھ نہیں واقع ہوتا، یہی کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ بالمشی یہ باجار ہے، اور مشی یہ معطوف علیہ ہے، او حرف عطف ہے، اور تنحنحی یہ معطوف ہے، معطوف اول ہے، او پھر حرف عطف ہے، ادتجائی یہ معطوف ثانی ہے، او حرف عطف ہے، غیرہ یہ مضاف الیہ مل کر معطوف ثالث ہو جائیں گے۔ اب معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر جار کا مجرور، بالمشی میں جو با جار تھی، جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہوں گے ثابتتن کے۔ ثابتتن یہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل اپنے ہی ضمیر فاعل اس کے اندر، یعنی ثابتتن میں، ثابتتن اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا محذوف کی مبتدا کون سی نکالیں گے؟ ہیا مبتدا نکالیں گے، ہیا مبتدا اور یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ ہمارے اس جملے کی بھی ترکیب ہو چکی ہے۔ اب مسئلہ سنیں، پہلے مسئلہ بیان کیا تھا کہ استبراء مرد پر استبراء لازم ہے، تو اب کہتے ہیں کہ استبراء کیسے ہوگے، تو انہوں نے طریقہ بتایا، کہتے ہیں کہ استبراء کیسے ہوگی، تو پہلے نکالا تھا نا استبراء رجل، کہ رجل استبراء کرے گا اپنے عادت کے حساب پر، اپنے عادت کے مطابق، جو اس کی عادت ہوگی اسی عادت کے مطابق وہ استبراء کرے گا مرد۔ عادت اس کی کیا ہے؟ چلنے کے ساتھ، یعنی چلے گا، جب پیشاب اس نے کیا ہے، پیشاب کرنے کے بعد وہ چلے گا، چند قدموں چلنے کے بعد یعنی وہ اس کے جو قطرے آنے موقوف ہو جائیں گے، رک جائیں گے، یعنی قطرے جو رکے ہوئے ہوں گے وہ نکل جائیں گا قطرے پیشاب کے، یا تو وہ چلنے کے ساتھ، یا کہتے ہیں کھانسنے کے ساتھ، تنحنحی یعنی کھانسنے کے ساتھ، یا لیٹنے کے ساتھ، یا اس کے علاوہ اور جو اس کی عادت ہے اس عادت کے مطابق وہ کرے گا تو یہ استبراء ہو جائے گا۔ یہاں ہمارا مسئلہ بیان ہو چکا ہے، اور آج کے دور میں یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے، مردوں کو یہ استبراء یعنی کرنا ضروری ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے جن کو قطرے آتے ہیں۔ عورتوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے، عورتوں کے لیے استبراء ہے نہیں، کیونکہ انہوں نے یہاں بتایا ہی مرد کا ہے کہ آدمی پر، مرد پر استبراء لازم ہے، عورت پر لازم نہیں ہے۔ عورت جو ہے اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اس پیشاب کرنے کے بعد کچھ دیر رکے اور اس کے بعد استنجا کر دے، اس پر استبراء لازم نہیں ہے۔ ہاں مرد، سارے مردوں پر بھی استبراء لازم نہیں ہے، انہی پر ہے جن کو قطرے آتے ہیں، قطروں کی بیماری ہے، ان پر استبراء لازم ہے۔ تو اب ترجمہ دوبارہ دیکھیں، علی حسب عادت ہی سے ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ پیچھے ہم نے نکالا تھا استبراء رجل، تو مرد پر استبراء، مرد پر استبراء ہے اس کی عادت کے حساب پر، اس کی عادت کے حساب پر، یا حساب پر، یا مطابقت پر، موافقت پر، بہرحال چلنے کے ساتھ، یا کھانسنے کے ساتھ، یا لیٹنے کے ساتھ، یا اس کے علاوہ۔ تو یہاں ہمارے دو جملوں کی ترکیب اور ترجمہ اور مسئلہ بیان ہو چکا ہے۔ آگے دیکھیں،
دیکھیں ایک اور جملہ، لا اگلا جملہ جو ہے، لا یجوز ولا یجوز لہ الشروع فی الوضوء حتی یطمئن بزوال رشح البول، یہ ایک جملہ ہے۔ تو واو شروع میں ہے، واو استئنافی اب کہیں گے۔ لا یجوز یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے۔ اس کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی معروف ثلاثی مجرد اجوف واوی اسباب ناصرہ ینصرو۔ اب لا یجوز فعل ہے، لہو ہر فعل کے لیے فاعل بھی ہوتا ہے، آگے فاعل اس کا پڑا ہے ظاہر ہے، اس میں ظاہر لہو لام جار ہو ضمیر مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یجوزو کے۔ الشروع یہ مصدر ہے، فی جار ہے اور وضوء مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ مصدر کے متعلق ہوں گے اور مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ فاعل بن جائے گا لا یجوزو کا۔ اور حتیٰ یہ حروف جارہ ہے، وہی حروف جارہ ہے جس کے بعد ان مقدر ہے۔ یہاں بھی یطمئن ہم پڑھ رہے ہیں ان مقدر ہونے کی وجہ سے، حتیٰ حروف جارہ ہو گیا۔ یطمئن فعل ہے، فاعل اس کے اندر ہے ضمیر ہے ہوا ضمیر فاعل، با جار ہے، زوال یہ بھی نکرہ ہے، رشحی بھی نکرہ ہے، بول معرف ہے۔ قاعدہ تھا کہ آخر میں معرف اور پہلے جتنے بھی نکرہ ہوں تو وہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، تو یہاں بھی زوال یہ مضاف ہو جائے گا، رشحی بھی مضاف ہے، بول مضاف الیہ۔ اب رشعی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر مضاف الیہ ہو جائے گا، زوال مضاف اور آگے رشع البول مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یطمئن کے متعلق، یطمئن فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ ہو کر بطویل مفرد ہو کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہو جائیں گے، متعلق ہوں گے لا یجوز کے۔ اب لا یجوز فعل اپنے فاعل اور متعلق کے اول اور متعلق کے ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اب یہ ترجمہ پہلے مسئلہ سن لیں، یہاں کون سا مسئلہ بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسا بندہ ہے کہ اسے قطرے آتے ہیں، اس پر استبراء لازم تھا، تو کہتے ہیں کہ استبراء سے پہلے تک اس کے لیے وضو شروع کرنا جائز نہیں ہے، اس وقت تک وضو شروع کرنا جائز نہیں ہے جب تک اس کا دل مطمئن نہ ہو جائے کہ اب پیشاب کے قطرے ریشے ختم ہو گئے ہیں۔ جب اس کا دل مطمئن ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کے لیے یہ جائز ہوگا کہ وہ وضو کرے، یعنی اس وقت تک وضو کرنا جائز نہیں ہے جب تک یہ خطرہ آیا کہ قطرے آئیں گے یا اس نے استبراء نہیں کیا۔ اب دیکھیں ترجمہ، لا یجوزو سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ شروع کرنا اس کے لیے جائز نہیں، شروع ہونا وضو میں اس کے لیے جائز نہیں یہاں تک کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے پیشاب کے قطرے کے زوال سے، پیشاب کے ریشوں کے زوال سے اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ تو یہاں یہ ہمارا اس جملے کی بھی ترکیب ہو چکی ہے، قواعد مسئلہ بیان ہو چکا ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد جو آگے مسئلہ آ رہا ہے وہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔